نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العظيم۔ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں تفصیلی واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا تھا۔ اس واقعے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے کی ہیں اور کئی چیزیں اس واقعے سے ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے۔ واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کل رکھا گیا۔ اس سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے اس واقعے سے، ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور ماں کی خدمت کو سعادت سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بہترین صلہ دیتے ہیں اس کی اس خدمت کا، اور آخرت میں تو اس کے لیے بہترین صلہ اللہ رب العزت نے رکھا ہی ہے۔ تو ماں کی خدمت کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، نبی کسی سے مذاق، کسی کا نبی مذاق نہیں اڑاتے، یہ بات بھی بتائی گئی تھی۔ نبی کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، ہاں خوش طبعی کرتے ہیں، مزاح فرماتے ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تیسری چیز جو اس سے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ایسی گائے کو ہم تلاش کر لیں گے، تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے وہ گائے مل گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے، یہ گائے تلاش کرتے رہتے، ان کو یہ گائے نہیں ملتی کبھی بھی۔ تو انشاءاللہ کہنے کی برکت ہے، بہت بندے کو اپنے کسی بھی کام کے کرنے سے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ کسی بھی کام کے کرنے کا وعدہ جب بندہ کرے، انشاءاللہ اس کو کہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کی برکت اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ ماں کی خدمت کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نبی کوئی حکم دے تو فوری اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے ان لوگوں نے سوالات کیے، حجت بازیاں کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کی طرف سے جو بھی حکم ملے فوری اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز جو بتانے کی ہے، نبی کسی کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، خوش طبعی فرماتے ہیں، مزاح فرماتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مزاح فرماتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں مذاق میں بھی سچ ہی بولتا ہوں، مذاق میں بھی سچ ہی بولتا ہوں۔ تو مذاق آپ کر سکتے ہیں، مزاح کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ ایسا مذاق کر رہے ہیں جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، اس کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور آپ مذاق میں جو بھی بولیں وہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے سواری چاہیے، سواری کا انتظام کر دیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تم کو اونٹنی کا بچہ دوں گا، میں تم کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں، اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تم کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ آپ کے اس مذاق کو سمجھ نہیں سکے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے جو بھی اونٹ ہوگا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا، جو بھی اونٹ ہوگا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا۔ اس طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا کہ میں تم کو سواری کے قابل اونٹ دوں گا، چھوٹا بچہ جس کے اوپر سواری نہیں کی جا سکتی ایسا نہیں، سواری کے قابل اونٹ دوں گا، لیکن جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا۔ اس طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا۔ ایک خاتون آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائی، اس نے کہا وہ بڑھیا تھی، اے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے، دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے۔
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ وہ رونے لگی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کے اس کو سمجھایا، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، کہ جنت کی جو عورتیں ہیں ان کو ہم نے خاص طریقے سے پیدا کیا ہے اور ہم نے ان کو کنواری بنایا ہے، اور اس سے کہا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی بلکہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، جوان بنا کے جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا، چونکہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ نوجوان ہوگا، کوئی بوڑھا تو جنت میں نہیں جائے گا، تو بڑھیا بڑھاپے کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گی بلکہ نوجوان بنا کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب وہ خوش ہونے لگی۔ اس طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کرنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ جب بات ہو گئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی اپنے گھر جاؤ، جا کے تمہارے شوہر سے ملو، اس کی آنکھ میں سفیدی ہے، جلدی جاؤ۔ اب وہ بھاگی، دوڑی وہ گھر گئی، جا کے اس نے شوہر سے ملاقات کی، اور شوہر نے دیکھا کہ بیوی گھبرائی ہوئی دوڑی آ رہی ہے۔ پوچھا کہ بھئی کیا پریشانی ہے، کیا مصیبت ہے؟ تو اس نے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے آنکھ میں سفیدی ہے۔ اب وہ دوڑی آئی ہوں سفیدی دیکھنے کے لیے کہ بھئی آنکھ میں آخر کیا بیماری ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو اس شوہر نے کہا کہ بھئی ہر ایک کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے، سیاہی بھی ہوتی ہے۔ تو جب جا کے وہ بندی سمجھی کہ اللہ کے نبی مجھ سے مذاق کر رہے تھے، اور وہ پھر خوش ہونے لگی کہ اللہ کے نبی میرے سے کتنا فری ہیں اور کیسی دل لگی کر رہے ہیں اور کیسا مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مذاق کرتے تھے تو ایسا کہ اس میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس میں جو بات بولی جاتی تھی وہ بالکل سچ ہوتی تھی، اور اس سے کسی کی تکلیف اور دل آزاری نہیں ہوتی تھی، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتنا فری رہتے تھے کہ صحابہ بھی آپ سے مذاق کر دیتے تھے۔ ایک صحابی تشریف لائے غزوے سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے خیمے میں آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا پورا آؤں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ہاں پورا آ جاؤ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتنا فری رہتے تھے کہ صحابہ کرام بھی آپ سے دل لگی کرتے تھے، صحابہ کرام بھی آپ سے مذاق کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے دیہات کے رہنے والے، ظاہر ان کا نام تھا، وہ کالے کلوٹے تھے، صورت کے اتنے خوبصورت نہیں تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو دیہات سے کچھ تحائف لے کے آتے تھے، تحفے تحائف لے کے آتے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے تحفوں کو قبول کرتے تھے اور بدلے میں شہر کی کچھ چیزیں ان کو دیتے تھے۔ وہ دیہات سے، گاؤں سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں لے کے آتے تھے، اور آپ شہر سے کچھ چیزیں ان کے حوالے کرتے تھے اور ان کو دیتے تھے، چونکہ ہدیہ قبول کرنا بھی سنت ہے اور بدلے میں ہدیہ دینا یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ آپ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، وہ جو صحابی تھے ظاہر جن کا نام تھا، وہ دیہاتی صحابی، وہ بازار میں کھڑے ہوئے تھے، کوئی چیز بیچ رہے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے ان کے پیچھے سے گئے اور ان کی دو بغلوں میں سے آپ نے اپنے ہاتھ ڈال کے، ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کو ان کی آنکھوں پہ رکھ دیا اور ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور ان کی آنکھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے اور ان کو جکڑ لیا اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب وہ چھڑانے لگے اور کہنے لگے کہ بھئی کون ہے، مجھے چھوڑو، کون ہے، چھوڑو۔ اتنے میں کننکھیوں سے انہوں نے دیکھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے محسوس کر لیا۔ اب وہ چپکنے لگے، اپنی پیٹھ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکانے لگے، تبرکن، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ بازار ہے، مارکیٹ ہے، چیزیں بیچی جا رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے طور پہ کہا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے آپ بیچیں گے تو مجھے کھوٹا سکہ پائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی نظروں میں کھوٹے نہیں ہو، تم اللہ کی نظروں میں کھوٹے نہیں ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج ہے، صحابہ کرام کے ساتھ ایسا دل لگی فرماتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، لیکن مذاق میں بھی سچ بولتے ہیں اور مذاق میں جھوٹ نہیں بولتے۔ یہی صحابہ کرام کا مزاج تھا اور یہی صحابہ کرام کی بھی حالت تھی۔
حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم، یہ تینوں کہیں جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قد اونچا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا قد بھی اونچا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے پست قد تھے۔ اب یہ تینوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے جا رہے ہیں، درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک طرف حضرت ابو بکر ہیں، ایک طرف حضرت عمر ہے رضی اللہ عنہما، درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور مذاق کے کہا علی بیننا کنونی فی لنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا علی ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسا کہ لنا کے درمیان میں نون ہوتا ہے۔ اگر لنا کو لکھا جائے تو لام ایسا لمبا ہوتا ہے، ادھر الف لمبا ہوتا ہے، بیچ میں نون چھوٹا پستقد ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاق فرمایا اور ارشاد فرمایا علی بیننا کنونی فی لنا، علی ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا کے درمیان میں نون چھوٹا ہوتا ہے، پستقد ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا، انہوں نے کہا لولا کنت بینکما لکنتما لا، اگر میں تم دونوں کے درمیان میں نہ ہوتا تو تم کچھ نہیں ہوتے۔ اگر میں تم دونوں کے درمیان میں نہ ہوتا، یعنی لنا کے درمیان میں نون نہ ہوتا، نون ہٹا دیا جائے تو لنا لا ہو جائے گا، لا کے معنی نہیں، اگر میں تم دونوں کے درمیان میں نہ ہوتا تو تم کچھ بھی نہ ہوتے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح سے مذاق فرمایا۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے واقعات میں نے آپ کو سنایا، حضرت صحابہ کرام کے مزاح کے واقعات میں نے آپ کو سنایا، یہ اس وجہ سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں کیسے رہتے رہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ دیکھیے کتنا اونچا ہے، اس کے باوجود آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتنا فری رہتے تھے تاکہ ہر کوئی آپ سے کچھ بھی پوچھ سکے، آپ اس کا جواب دے سکیں، افادہ اور استفادہ آسان ہو سکے۔ ایسا نہیں کہ آپ امام الانبیاء ہے، آپ کا مقام اونچا ہے، آپ بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں، ساتھیوں سے میل جول آپ کا کم ہوتا ہے اور آپ ساتھیوں سے کوئی دل لگی نہیں کرتے ہیں، مذاق نہیں کرتے ہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مل جل کے رہتے تھے اور سب سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، اتنا کہ صحابہ کرام کو بھی ہمت ہوتی تھی کہ کبھی صحابہ کرام بھی آپ سے مذاق فرماتے تھے۔ تو یہ جو مذاق ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کو دیکھیں گے، احادیث کو دیکھیں گے، حدیث کی کتابوں میں مستقل ایک باب بانا جاتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے یہ واقعات اس میں ذکر کیے جاتے ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے گائے کو ذبح کرنے کا، اس میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں مذاق نہیں اڑاتا، کیونکہ کوئی نبی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا۔ مذاق کر سکتا ہے، دل لگی کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی وہ سچ بولے گا، اس میں بھی کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، اس میں بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس کو سامنے رکھ کے اب ہمارے اپنے مذاق کو دیکھیے، ہماری اپنی دل لگی کو دیکھیے۔ اپریل کا مہینہ آتا ہے، اپریل کے مہینے میں اپریل فول منایا جاتا ہے اور کیسے کیسے بے تکے مذاق کیے جاتے ہیں اور کیسی کسی کی دل آزاری کی جاتی ہے اور کیسا کسی کو تکلیف دیا جاتا ہے، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ غیروں کا طریقہ ہے، تشبہ بالغیر ہے، غیروں کے ساتھ میں مشابہت ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے، دوسروں کو پریشان کرنا ہے، سامنے والے کا مذاق اڑانا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ایسے بے تکے مذاق کیے جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے شہر میں اپریل کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا، اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ کہ بھئی ایک صاحب نے انتہائی بے تکا مذاق کیا اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ۔ کیا مذاق کیا؟ فون کر کے اطلاع دی کہ بھئی تمہاری جو بیوی ہے وہ سیریس ہے، دواخانے میں شریک ہے، جلدی آئیے۔ مذاق اپریل فول منانے کے لیے ایسا بے تکا مذاق۔ اب یہ بندہ تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا نکلا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ سیریس ہو گیا، بیوی کو تو کچھ نہیں ہوا تھا، مذاق اس نے ایسا کیا کہ جلدی بھگا کے آنے کی چکر میں یہ بندہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، حادثے کا شکار ہو گیا اور یہ جو بندہ تھا یہ بندہ سیریس ہو گیا۔ تو ایسے ہمارے مذاق چل رہے ہیں۔ بھائی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ غیروں کے طریقوں کو ہم فخر کے ساتھ میں اپنا رہے ہیں، غیروں کے طریقے کو فخر کے ساتھ میں اپنا رہے ہیں۔
حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلچر ہم کو دیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تہذیب ہم کو دی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تعلیمات ہم کو دی ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو اپنا کے فخر کریں، ہم اس کو اپنا کے فخر کریں، اس کے بجائے دوسروں کے طریقے کو اختیار کرنا اور اس پہ فخر کرنا، اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا اور اس سے لوگ ایسے حادثات کا شکار ہو جائیں، بے تکے مذاق کرنا، یہ میرے دوستو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمت میں کسی بندے نے ایک آئینہ پیش کیا، چینی آئینہ، قیمتی تھا اس زمانے میں، چین کا بنا ہوا چینی آئینہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے اپنے گھر میں اس کو رکھا اور اس میں چہرہ دیکھتے تھے، اس میں اپنا کبھی چہرہ دیکھنے کی نوبت آتی اس میں دیکھتے تھے۔ وہ اتفاق سے آپ کا ایک خادم تھا، خادم کے ہاتھ سے وہ آئینہ گر گیا، گرنے کی وجہ سے وہ آئینہ پھٹ گیا۔ اب یہ گھبرا گیا کہ بھئی فلاں بندے نے پوری محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ چین سے لے کے آیا اور حضرت کی خدمت میں یہ آئینہ اس نے پیش کیا، میرے ہاتھ سے غلطی ہو گئی، ہاتھ سے وہ آئینہ چھٹ گیا اور چھٹ کے وہ آئینہ پھٹ گیا۔ اب پتہ چلے گا حضرت کو تو ڈانٹ پڑے گی، حضرت کیا کہیں گے، برا بھلا کہیں گے، ڈانٹیں گے۔ اب وہ گھبرا گیا، ڈرتے ڈرتے حضرت کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا، یہ جملہ اس نے بولا، اس قضا آئینہ چینی شکست، اس قضا آئینہ چینی شکست۔ حضرت سے کہا کہ بھئی حضرت، اللہ کے فیصلے سے، تقدیر سے چین کا جو آئینہ تھا وہ آئینہ ٹوٹ گیا۔ بھئی جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، دنیا میں جو بھی چیز ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ ہی کے فیصلے کے مطابق ہو گیا، تقدیر میں یہ طے تھا، یہ اس کا پھوٹنا طے تھا۔ تو تقدیر اور قضا اور اللہ کے فیصلے سے چین کا آئینہ ٹوٹ گیا۔ تو حضرت نے جب سنا تو حضرت نے کہا، خوب شد، خوب شد، آلہ خودبینی شکست۔ حضرت نے کہا کہ بھئی بہت خوب، بہت اچھا ہوا، خودبینی کا آلہ ٹوٹ گیا، خود کو دیکھنے کا آلہ ٹوٹ گیا۔ اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے وہ اپنے عیوب پر ہوتی ہے، اپنے کمالات اور اپنی خوبیوں پہ نہیں ہوتی جیسے ہماری اور آپ کی ہوتی ہے۔ ہم اپنے کمالات کو گناتے ہیں اور شمار کرتے ہیں، اپنے کمالات کو دیکھتے ہیں، خوبیوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ والے اپنی خامیوں کو دیکھتے ہیں اور دوسروں کی خوبیوں پہ نظر ڈالتے ہیں، ان کے کمالات پہ نظر ڈالتے ہیں۔ بندے کو چاہیے، بندے کا ہمارا اپنا حال کیا ہے، سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر۔ سارے جہاں سے باخبر ہیں، اپنے جہاں سے بے خبر ہیں، سارے جہاں کو چھوڑ کر اپنے جہاں کی لے خبر۔ بھئی سب کو چھوڑ کے اپنی فکر بندے کو کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینا چاہیے، دوسروں کے عیوب کو دیکھنے کے بجائے، دوسروں کو کے خامیوں کو دیکھنے کے بجائے بندے کو چاہیے کہ بھئی اپنی خامیوں پہ نظر کرے اور اپنی برائیوں پہ نظر کرے۔ جب اپنی خامیوں برائیوں پہ نظر کرے گا تو دنیا میں پورے اس سے برا اس کو کوئی دوسرا دکھائی نہیں دے گا، خود سے برا اس کو کوئی دوسرا دکھائی نہیں دے گا۔ تو ان کی خامیاں تلاش کرنے کے بجائے، دوسروں میں کیڑے نکالنے کے بجائے، بندہ اپنی خامیوں کو دیکھے، اپنی خرابیوں کو دیکھے، تو پھر ان خامیوں اور خرابیوں کو درست کرنے اور اس کی اصلاح کی بندے کو فکر ہوگی، اور مذاق اور دل لگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے اور کسی کی دل آزاری نہ کرے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور دوسروں کی تقلید نہ کرے، غیروں کے طریقوں کو اختیار نہ کرے۔ ہمارے اپنے شریعت میں ہماری اپنی جو تعلیمات ہیں ان کو سامنے رکھیں، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، ہم گنہگار، خطا کار، قصوروار، نافرمان بندے، بے شمار گناہ ہم نے کیے ہیں، بے شمار نافرمانیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، ہم بڑے پاپی ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ ہم اپنے گناہوں پہ شرمسار ہیں، گناہوں پہ شرمندہ ہے، گناہوں پہ نادم ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا اللہ پکا ارادہ کرتے ہیں۔ ان سب کے سارے گناہوں کو محض اپنے کرم سے، فضل سے معاف فرما دے۔ ہم سب کے سارے گناہوں کو محض اپنے کرم سے، فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ سب کی لغزشوں سے درگزر فرما،
رمضان کا مہینہ گزر جائے، ہماری بخشش نہ ہو تو ہم سے زیادہ کوئی بدقسمت نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جس کی جو جائز تمنائیں ہیں محض اپنے کرم سے فضل سے پوری فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار نصیب فرما، جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صحت مند اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ عطا فرما، جتنی شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔